السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ نے یوٹیوب چلاتے وقت ایک ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی، اور اگر نہیں دیکھی ہوگی تو نظر آپ کی ضرور پڑی ہوگی کہ جس کا تھمبنیل کچھ اس طرح سے ہے۔ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، دیکھیے 7 جگہ بسم اللہ کبھی مت پڑھنا ورنہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ جو مسلمان ان 7 جگہوں پر بسم اللہ پڑھ لیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ پہلی جگہ، کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگ اس طرح کے تھمبنیل اور ٹائٹل لکھ کر انسانوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جو لوگ یوٹیوب چلاتے ہیں، اور ہر شخص چلا رہا ہے آج کے ڈیٹ میں، جب وہ اس طرح کی بات لکھی ہوئی دیکھتا ہے، اس پر کلک کرتا ہے، دیکھتا ہے ویڈیو میں، اور اس پر مکی الحجازی کا فوٹو بھی لگا دیا، جس کو دیکھ کر انسان یہ سمجھتا ہے کہ مولانا مکی نے ایسا کیا کہہ دیا، ان کی طرف بات منسوب کی جاتی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے تو اس ویڈیو میں اس تعلق سے کوئی بات نہیں ملتی۔ 7 جگہ بتائیں، ایک جگہ بھی نہیں ملتی۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ میرے نظر سے بھی یہ ویڈیو گزری، میں نے دیکھا، کمنٹ دیکھے، لوگوں کے بہت برے گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، کوئی الٹا سیدھا بول رہا ہے۔ یعنی انسان کو غصہ آئے گا، یقینی بات ہے۔ ویڈیو کے اندر جو آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں یا جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں وہی تھمبنیل کے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک دھوکہ ہو گیا اور لوگوں کے وقت کو ضائع کرنا ہو گیا۔ آپ اگر اچھا پیغام دینا چاہتے ہیں اور واقعی اگر ایسی کوئی جگہ ہیں تو آپ انہیں بتلائیے۔ مولانا مکی صاحب نے ایسی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی اس ویڈیو کے اندر۔ تو میں آپ کو اس ویڈیو میں اس ویڈیو کا آپریشن کروں گا کہ اس کی کیا حقیقت ہے، اور کیا یہ جو الفاظ کہے گئے ہیں یعنی کچھ جگہ ایسی حقیقت میں ہیں کہ جہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، یہ بسم اللہ پڑھنا کہاں کہاں ضروری ہوتا ہے، کہاں فرض، کہاں واجب، کہاں سنت ہوتا ہے، بسم اللہ کی کیا پاور ہے، کیا حیثیت ہے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دعا بھی ارشاد فرمائی ہے، یعنی کہ یہ ایک دعا بھی ہے۔ اور ایسے دعا ہے کہ اگر آپ کو کوئی دعا یاد نہیں ہے نا، کھانے سے پہلے کی، کھانے کے بعد کی، یا کوئی بھی کام اسٹارٹ کرنے سے پہلے کی، یا کسی بھی کام کا آغاز کرنے سے پہلے کی، آغاز اگر آپ کر رہے ہیں، کوئی دعا آپ کو یاد، وضو سے پہلے، قرآن کریم سے پہلے، کوئی بھی اچھے عمل سے پہلے آپ کو اگر کوئی دعا یاد نہیں ہے تو بسم اللہ آپ پڑھ، اتنی بہترین دعا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے تو اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص اور ادھورا رہتا ہے، یعنی کہ ہر اچھے کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے اس حدیث شریف کی روشنی میں۔ اسی طرح سونے سے پہلے، سونے کے بعد، یا اس کے علاوہ کھانے سے پہلے، سفر کی حالت میں، گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے، کھانا بنانے سے پہلے، برتن دھونے سے پہلے، اسی طرح صاف صفائی کرنے سے پہلے، دروازہ کھولنے سے پہلے، یعنی ہر اچھا کام چلتے پھرتے، یعنی وہ جو کام جو انسان اپنی زندگی میں کرتا رہتا ہے، جو انسان کی اپنی ضرورت کے لیے ضروری ہوتی ہے، ان تمام چیزوں سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر عمل کرنے کی جو تاریخ ہے نا، وہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا، بسم اللہ کا لفظ آیا، اور یہ جب سے ہیں جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، کشتی جب چلائی تیار کرنے کے بعد تو فرمایا تھا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا، یعنی نوح نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، گھبراؤ نہیں، اس کا چلنا اور ٹھہرنا سب اللہ کے نام سے ہے جو رحمان و رحیم ہے۔ اسی طرح جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو ایک تبلیغی خط لکھا تھا، اس کا آغاز بھی اسی کلمے سے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا تھا۔ قرآن کریم میں ہے اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ تو اتنی طاقتور اور بہترین دعا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، اس کو پڑھنا ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ لکھا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی
اس بسم اللہ کا رواج تھا، یہ بسم اللہ موجود تھی۔ وہ کیا ہے، میں آپ کو مختصر سا واقعہ بتلا دوں، آپ ضرور سنیں، بہت بہترین واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر کے پاس سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ جب دوسری مرتبہ گزر ہوا اسی قبر کے پاس سے، تو دیکھا کہ فرشتے اللہ کی طرف سے نور کا، رحمت کا طباق لیے کھڑے ہیں اور قبر نور سے منور ہے۔ آپ کو بہت تعجب ہوا یہ دیکھ کر کہ میں ابھی گزرا تھا تو عذاب ہو رہا تھا، اور اب رحمت کے فرشتے نور لٹا رہے ہیں، قبر نور سے منور ہے، چکر کیا معاملہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے اللہ اس حال کو میرے سامنے ظاہر فرما دے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تعالی نے بطور وحی کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہ جو قبر کے اندر ہے گناہگار بندہ تھا اور اپنی موت کے وقت سے میرے عذاب میں مبتلا تھا۔ انتقال کے وقت اس کی بیوی حاملہ تھی، یعنی امید سے تھی، جس سے بعد میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس کی ماں نے اس کو پالا، اس کی پرورش فرمائی، اور جب وہ تھوڑا سمجھدار ہوا، چلنے پھرنے یعنی بولنے کے لائق ہوا، تو اس کی ماں نے اس کو ایک استاذ کے حوالے کر دیا، یعنی مدرسے کے اندر داخل کر دیا۔ اور جب استاد نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے شرم آئی کہ اس کے باپ کو میں قبر کے اندر عذاب دے رہا ہوں، جبکہ زمین کے اوپر یعنی دنیا میں اس کا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے۔ میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اس کے باپ کو عذاب میں مبتلا رکھوں، چنانچہ میں نے عذاب ہٹا لیا اور رحمت کے فرشتے بھیج دیے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی بہترین دعا ہے کہ اس کے پڑھنے سے قبر کا عذاب ہٹ جائے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان جگہوں پر نہیں پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں پڑھنا فرض ہوتا ہے، کہیں واجب ہوتا ہے، کہیں پر سنت اور کہیں مستحب ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب انسان جانور ذبح کرتا ہے تو اس وقت میں بسم اللہ کا پڑھنا ضروری یعنی فرض ہوتا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن کریم کے جو سب سے پہلے الفاظ ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے یہ تسمیہ کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کا آغاز بھی بسم اللہ سے ہوتا ہے، قرآن کریم کے ہر سورت کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، اور یہی نہیں وضو سے پہلے کی دعا بھی بسم اللہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جس نے وضو کرنے میں خدا کا نام نہیں لیا اس کا وضو مکمل نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، بسم اللہ یہ بہت ہی بہترین اور طاقتور دعا ہے۔ ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا خیر و برکت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جو بھی جائز اور اچھا کام ہے، جو بھی مباح کام ہے، جو بھی اچھا یعنی نیک کام ہے، اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے خیر و برکت اس کام کے اندر ہوتی ہے اور اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ ہاں، کچھ ایسی جگہ ہیں جو علماء نے بیان فرمائی ہیں، جیسے جرم، گناہ اور اسی طرح ناجائز جو کام ہوتے ہیں، چوری، ڈکیتی یا اسی طرح سے کوئی بھی حرام کام، ان کاموں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو ان جگہوں پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ چوری کرنے چاہ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن، دروازہ توڑیں تو کہیں بسم اللہ، تو آپ کو گناہ ملے گا، کیونکہ ناجائز کاموں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ اگر انسان بسم اللہ پڑھ لے تو پھر انسان کافر ہو جائے، یہ بات بالکل من گھڑت ہے، اور یہ بات سراسر اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، بنے رہی ہمارے ساتھ، اور اسی طرح انشاءاللہ ویڈیو کی حقیقت ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔